سورہ شمس کے بعد سورہ لیل، یہ اس کا جوڑا ہے، وہ دن یہ رات۔ اب سورہ لیل کے اندر کیا ہے؟ واللیل اذا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب وہ روشن ہو۔ بالکل دونوں متضاد چیزیں، ایک دوسرے سے ٹکرانے والی۔ دن رات جیسا نہیں، رات دن جیسی نہیں ہے۔ وما خلق الذکر والانثی، اور اس کی جو اس نے پیدا کی ہے مذکر اور مونس، نہ مذکر مونس جیسا ہے نہ مونس مذکر جیسی ہے، یہ بھی دو مختلف چیزیں ہیں۔ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں یقیناً مختلف ہیں۔ کوئی ساری زندگی خدا کے سامنے 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، عمرہ، حج، خدا کے راستے میں کوششیں، اللہ کے دین کی فکر، اس کے لیے دعوت و تبلیغ، اور کبھی ضرورت پڑی تو ہاتھ میں تلوار لے کے خدا کی راہ میں جام شہادت نوش کر لیا۔ ایک یہ ہے، اور ایک وہ ہے جس نے پوری زندگی حرام روزی پہ گزارا کیا، بدکاری، جھوٹ، تکبر، رشتہ داروں سے قطع تعلقی، خدا کی نافرمانی، حضور کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا۔ دو رخ ہیں، ان سعیکم لشتی، جس طرح دن رات مختلف ہیں، سورج چاند مختلف ہے، تمہاری کوششیں بھی بالکل مختلف ہیں۔ اب جس کی کوشش اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے اس کے انعامات ملاحظہ فرمائیے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، پس وہ کہ جس نے اللہ کی راہ میں پرہیزگاری اختیار کی، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے تصدیق کی سب سے اچھی بات کی، اور سب سے اچھی بات کیا ہے؟ قرآن، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اسے سہولت دیں گے آسان راستے کی، ہم اس کے لیے دنیا میں بھی انعام اتاریں گے اور اس کے لیے آخرت میں بھی آسانیاں ہوں گی۔ اب اس کے مقابلے میں ایک ناپسندیدہ کردار جو رات کی طرح کالا ہے، اور ایک کردار جو دن کی طرح روشن تھا۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور وہ کہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہی اختیار کی۔ بخل سے مراد کیا ہے؟ دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ جانا، نہ خود کھانا، نہ بچوں کو کھلانا، نہ رشتہ داروں کو کھلانا، نہ خدا کی مخلوق کو کھلانا، یہ ایک انتہا ہے۔ اور اس کے ساتھ لاپرواہی اختیار کی، خدا سے، اس کے رسول سے، اس کی نشانیوں سے، اس کے قرآن سے سب سے لاپرواہی اختیار کی۔ وَقَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے جھٹلایا سب سے اچھی بات کو، قرآن پاک کو جھٹلا دیا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اور ہم اس کے لیے مشکل راستے کو آسان کر دیں گے۔ اس کے لیے بڑی سے بڑی برائی کرنا آسان ہوگی۔ پہلے گلی محلے میں لڑائیاں کرتا تھا، پھر ڈاکو بنا، پھر ٹارگٹ کلر بنا، اب جیل کی چکی میں بیٹھا ہوگا۔ پہلے چھوٹا موٹا کو سگریٹ نشہ کو تماشا کر لیا، اب آہستہ آہستہ شراب تک پہنچا، پھر اس شراب کے نشے میں نہ جانے کیا کچھ کرتا رہا۔ تو یہ برائی کا جو سفر ہے یہ ایک دن میں طے نہیں کرواتا انسان، شیطان اس کو سیڑھی بہ سیڑھی چڑھاتا ہے، اس کو آہستہ آہستہ کھینچتا ہے اس کو۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور کام نہ آئے گا اس کے لیے اس کا مال جب کہ وہ گڑھے میں گرے گا۔ کون سا گڑھا؟ جہنم کا گڑھا۔ کوئی دولت، کوئی سٹیٹس، کوئی سرکاری عہدہ، کوئی گاڑیاں موٹریں، کوئی ہاؤسنگ سوسائٹیاں اس کے کام نہیں آئیں گی۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، بے شک ہمارے ذمہ یہ ہے ذمہ داری رہنمائی کرنا، یعنی اولاً تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میری ذمہ داری ہے لوگوں کی رہنمائی کروں میں۔ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور بے شک ہمارے ہی اختیار میں یقیناً آخرت اور دنیا ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، پس میں نے خبردار کر دیا تمہیں ایک ایسی آگ سے جو بھڑک رہی ہے، یعنی ابھی تک وہ آگ جل جل کے پک رہی ہے وہ۔ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى، اور گھبرانے کی بات نہیں، اس میں داخل کون ہوگا؟ نہیں داخل ہوں گے اس میں سوائے انتہائی بدبخت کے، انتہائی بدبخت کے۔ 60 70 سال زندگی گزار دی، کبھی مسجد کی طرف رخ نہیں کیا، پوری زندگی گزار دی، منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بول لی، قرآن پاک کے 2 لفظ پڑھنے نہ آتے ہوں، پوری زندگی اتنی موٹی کتابیں پڑھ لیں، کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 4 لفظ نہیں پڑھے۔ اور اس سے بڑھ کر بھی وہ اللہ مسلمانوں کو بخش دے جن لوگوں نے کفر کیا، ان کا کیا حال ہوگا۔ لا یصلھا الا الاشقى، اس میں داخل نہیں ہوں گے سوائے انتہائی بدبخت۔ الذی کذب، جس نے جھٹلایا، وتولی، اور رخ پھیر لیا، تکبر بھی کیا ساتھ، نہیں مانتا میں، ٹھیک ہے کر لیں گے۔ وسیجنبھا الاتقى، اب اس میں بھی ایک اچھے کردار کا ذکر آ رہا ہے، اور دور رکھا جائے گا اس سے جو بڑا پرہیزگار ہوگا، یعنی اس جہنم سے وہ دور رکھا جائے گا جو پرہیزگار ہوگا۔ پرہیزگار کسے کہتے ہیں؟ متقی۔ متقی کہتے ہیں تقا، بچنے والے کو۔ آپ جنگل میں جا رہے ہیں تو آپ کو خطرہ ہے کہ میرے کپڑوں کے ساتھ کانٹے لگ جائیں گے، جھاڑیاں لگ جائیں گی، تو آپ فوراً اپنے آپ کو سمیٹ لیتے ہیں۔ تو زندگی کی پرپیچ راستوں میں بدی سے، گناہ سے، شراب نوشی سے، سود سے، جوئے سے، حرام کاموں سے، رشتہ داروں کو توڑنے سے بچنا، یہ ساری کہانی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، حالانکہ نہیں ہے کسی کا اس کے ہاں کوئی احسان کے جس کا بدلہ دیا جائے۔ یہ سارا کچھ نیک انسان کیوں کرتا ہے؟ دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، مگر حاصل کرنے کے لیے اس کی رضا جو سب سے بلند ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور یقیناً عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔
دنیا میں تکلیفیں کھاتے کھاتے صبر کرتے کرتے میرے پاس آ گئے ہو، اب میں تم سے راضی ہوں۔ تو یہ تھی سورہ شمس اور سورہ لیل، اس میں اللہ نے متضاد چیزیں بیان کی ہیں، اور ساتھ یہ قسم کھائی ہے پھر کہ جس طرح دنیا میں مختلف چیزیں ہیں تمہارے اندر بھی اچھے اور برے لوگ ہیں، پھر اچھے لوگوں کا نام بتا دیا، برے لوگوں کا ٹھکانہ بتا دیا۔ اب آئیے سورہ ضحیٰ، یہ بھی ہم بچے کو یاد ہے، سکولوں کالجوں میں بھی یاد کروائی جاتی تھی کسی زمانے میں۔ سورہ ضحیٰ بنیادی طور پر جس دور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے وہ وقت کون سا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہائی دباؤ، شدید پریشانی، بہت زیادہ پریشر تھا۔ کچھ عرصے کے لیے حضور پاک پہ وحی آنا بند ہو گئی تھی آغاز نبوت کے بعد، تو لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے، خاص طور پہ آپ کی جو ساتھ دیوار ملی ہوئی تھی آپ کے چچا ابو لہب کی، تو اس کی جو بیوی تھی ام جمیل، اس نے تو راستے میں آتے جاتے ہوئے چوٹیں مارنا شروع کر دیں، تانے دینا شروع کر دیے کہ بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی تھی کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا ہے اور وہ آپ پہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ یہ تو میں بڑے مہذب انداز سے آپ کو بتا رہا ہوں، وہ کس طرح کہتی ہوگی، اللہ معاف کرے اس سے۔ تو اس وقت حضور شدید ایک ذہنی پریشانی کا شکار تھے، اور وہ پریشانی کیا تھی؟ وحی کی ریسیپشن کا جو ایک شوق تھا، یا خدا سے وہ جو ایک تعلق تھا، جو قرب تھی، جو اللہ کی بارگاہ میں حضوری تھی، اس کے اندر جو گیپ آیا ہے تھوڑا سا بھی، تو یہ ناقابل برداشت تھا۔ جس طرح کہ انسان کسی سے محبت کرے تو اگر جو اس سے بات نہ ہوتی ہو لیکن 10 دن بعد بھی اس سے ملنا ہو، تو انسان 10 دن بیٹھ کے سوچتا رہتا ہے کہ میں نے 10 دن بعد ملنے جانا ہے۔ تو سوچئے کہ حضور کی خدا سے محبت کو ہم کیا سوچیں گے، اور پھر اس میں تھوڑا سا گیپ ہی آ جائے کہ وہی نہیں آ رہی، تو شدید ذہنی تناؤ کا شکار تھے، اور حضور اس وحی کا انتظار کر رہے تھے۔ تو اس میں پھر یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اور آج بھی اگر آپ کو کوئی ذہنی پریشانی ہے، الجھن ہے، دباؤ ہے، ڈپریشن ہے، آج دنیا میں سب سے زیادہ میڈیسن ڈپریشن کی بک رہی ہیں، تو اس کے لیے یہ جو صورت ہے یہ بڑا تریاق ہے، بہت ہی شاندار صورت ہے یہ۔ اور اس کا جو آغاز ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح، والضحیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ، قسم ہے دھوپ چڑھنے کے وقت کی، یعنی ضحیٰ کا وہ وقت ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں عید الضحیٰ، وہ جو چاش کا وقت ہوتا ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جائے، یعنی دن کے مقابلے میں یہاں بھی رات آ گئی۔ ما ودعک ربک وما قلی، اور نہیں آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ ان الفاظ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس کیفیت سے حضور گزر رہے ہوں گے۔ جزاک اللہ۔ اب یہ جو ام جمیل تھی، یہ بھی آتے جاتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دینا، آپ کے کھانے پکانے کے برتنوں میں گند ڈال دینا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھانا۔ پھر ابو لہب بھی تھا، ظاہری بات ہے آتے جاتے ہوئے راستوں میں وہ آپ پہ تانے دیا کرتا تھا۔ تو اس کیفیت سے حضور جب گزر رہے تھے تو اس وقت اللہ نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ اصل میں یہ جو وحی کے درمیان گیپ تھا، یہ بھی تربیت کا ایک حصہ تھا۔ غم بھی انسان کی تربیت کا حصہ ہوتے ہیں، خوشی بھی انسان کی تربیت کا حصہ ہوتے ہیں۔ اور غالب کا وہ شعر ہے کہ رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں، اور یعنی جو گیپ کے بعد آپ دیکھیں کبھی آپ سو کے اٹھیں تو انسان بڑا فریش ہو جاتا ہے۔ آپ پڑھ کے تھک گئے، آدھے گھنٹے کے لیے آپ لیٹتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں اب مجھے چیزیں زیادہ سمجھ آ رہی ہیں۔ ایک وقفے کے بعد انسان چیزوں کو دوبارہ آغاز کرتا ہے تو اس کے اندر اور پہلو آتے ہیں۔ تو وہ جو وحی تھی اس کے اندر جو کچھ عرصے کے لیے وقفہ آیا تھا، وہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ تربیت کر رہے تھے۔ تو یہ غالب کا شعر ہے کہ رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں، اور آگے اللہ نے فرمایا پھر کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً ہر آنے والی حالت آپ کے لیے پہلے سے بہتر ہے۔ ابھی تو آپ مکہ کی زندگی میں ہیں، ابھی آپ نے غزوہ بدر دیکھنی ہے، وہاں پہ آپ ان کو 70 سرداروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹیں گے، اس کے بعد احد کے اندر ان کو چوٹ لگائیں گے، پھر غزوہ خندق کے اندر آپ ان کو ماریں گے، پھر آپ نے خیبر کے قلعے فتح کرنے ہیں، پھر آپ نے غزوہ تبوک لڑنی ہے، پھر آپ نے عرب کی حد تک اس دین کو غالب کرنا ہے۔ ابھی تو آپ کے لیے بہت سے انعامات ہیں، ہر آنے والا دن آپ کا پہلے سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب عطا فرمائے گا آپ کا رب آپ کو تو آپ راضی ہو جائیں گے۔ جو آنے والے دنوں میں حضور کو کامیابی ملی جلیل القدر صحابہ کے حوالے سے، عمر فاروق، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ، صہیب رومی، سلیمان فارسی، یہ جو جلیل القدر صحابہ، پھر اس کے بعد حضور پر جو مدینہ کے اندر جا کے کامیابی نصیب ہوئی، تو یہ اللہ فرما رہے کہ کامیابیاں ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ 3 آیتوں کے اندر اپنے 3 احسان جتلا رہا ہے، اور اس کے بعد 3 ہدایات بھی اللہ کے نبی کو دے رہا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کی وساطت سے رہتی دنیا تک یہ اصول میرے اور آپ کے لیے ڈرا ہو چکے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے آپ کو یتیم پکڑا، آپ کو ٹھکانہ نہیں دیا؟ 6 سال کے تھے، پیدائش سے پہلے والد فوت ہو گئے، 6 سال کے تھے والدہ فوت ہو گئی، 8 سال کے تھے دادا فوت ہو گئے،
حضور کے ایک تائے بھی تھے زبیر بن عبد المطلب، ان کا ذکر میں تاریخ نہیں ملتا آپ کو، 2 سال انہوں نے بھی کفالت کی ہے. تو ہم نے اس کنڈیشن میں آپ کو پایا، اور آج آپ کو جو مقام اور مرتبہ ہے، تو ہم نے آپ کے ساتھ یہ کتنا بڑا احسان کیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اس نے پایا آپ کو حق کو تلاش کرنے والا تو آپ کو ہدایت دی. غار حرا کی تنہائیوں میں آپ اللہ کو یاد کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے سے ملوا دیا. یہ کتنا بڑا کرم تھا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا. قریش کی عزت دار خاتون اماں خدیجہ سے آپ کی شادی کروا دی. بڑے بڑے سرداروں کی خواہش تھی کہ ان سے شادی ہو جائے. ساری دولت انہوں نے لا کے آپ کے پاؤں میں ڈھیر کر دی اماں خدیجہ نے. اس کے ذریعے حضور نے کتنے غریبوں یتیموں کی مدد کی. اب یہ 3 کرم کرنے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں انسان سے، اور حضور پاک کی وساطت سے ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. تو پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب جو یتیم ہے تو اس پہ سختی نہ کیجیے. آپ نے زمانہ یتیمی دیکھا، ہم نے آپ کو مقام و مرتبہ دیا. اب آپ کے پاس یتیم ہے تو آپ ان کی کفالت کیجیے. اور حضور نے یتیموں کی کفالت کتنی کی. آپ جانتے ہیں کہ جب غار حرا سے وحی آئی تو حضور پاک اس گھبراہٹ کی کیفیت میں جب گھر آئے تو اماں خدیجہ نے کیا کہا تھا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ یتیموں کی مدد کرنے والے ہیں، بیواؤں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والے ہیں، بے سہارا کی مدد کرنے والے ہیں. تو حضور نے تو یہ کر کے دکھایا، ہمیں یہ سبق مل رہا ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سائل ہے تو اسے مت جھڑکیے. ایک وقت تھا آپ بھی سائل تھے، آپ ہمارے پاس سیدھے راستے کی تلاش کے لیے غار حرا کی تنہائیوں میں آئے تھے. آج جو آپ سے حق کا راستہ تلاش کرنے کے لیے آئے، اب آپ اس دعوت کے کام کو پھیلائیں. اور آج حضور کی برکات سے، ان کی محنت سے میں اور آپ مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور وہ جو آپ کے رب کی نعمت اسے بیان کیجیے. جس طرح آپ کی حضرت خدیجہ کے ذریعے مدد کی گئی، ان کی مال و دولت کے ذریعے، آج آپ بھی لوگوں کی مدد کیجیے. اور اس میں میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے کہ اللہ نے جو بھی نعمت دی ہے، چاہے اچھا گھر دے دیا، اگر آپ کو ایک تابعدار بیوی دے دی، بچے دے دیے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ کی اس نعمت کا ذکر کریں زبان سے، عمل سے. یہ ہے سورہ ضحیٰ جو اس دباؤ کی کیفیت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے. اب اس کے بعد ہے سورۃ الانشاء.